انسانی جسم کی صحت اور قوت کا تعلق بیلنس خوراک اور قدرتی غذائی عناصر سے ہوتا ہے۔ پٹھوں کی کمزوری، جسمانی تھکن اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے قدرت نے ہمیں ایسی نعمتیں عطا کی ہیں جن کے صحیح استعمال سے نہ صرف ہماری صحت بہتر ہو سکتی ہے بلکہ ہم زندگی بھر کئی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رات کو صرف 2 چیزیں پانی میں بھگو کر صبح استعمال کرنے سے کس طرح سے آپ اپنے پٹھوں کی کمزوری کو ختم کر سکتے ہیں، جسم کو اضافی طاقت کس طرح سے دی جا سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے ایسی غذاؤں پر جو بچوں کی نشو و نما کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر والدین ان غذاؤں کو بچوں کی خوراک کا حصہ بنائیں تو ان کی صحت ساری زندگی بہتر رہ سکتی ہے اور وہ بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر طب نبوی حکیم ابو عامر صاحب، جو آج ہمیں قدرتی اور روایتی طریقوں سے صحت مند زندگی گزارنے کے راز بتائیں گے۔ حکیم صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ الحمدللہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں بتائیے گا کون سی ایسی 2 چیزیں ہیں جس میں سے میں نے انٹرو میں بھی ذکر کیا، جو اگر ہم پانی میں بھگو کر سویرے استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمارے پٹھوں کی کمزوری کے لیے بہت بہتر ہے، ہماری صحت کے لیے بہت بہتر ہے، لیکن اس بات کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اگر بلڈ پریشر کا کوئی مریض ہے یا شوگر کا کوئی مریض ہے تو اسے کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اور احتیاط کرنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈرائی فروٹ میں سے 2 ایسی چیزیں ہیں اگر ان کو طاقت کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک چھہارا، دوسرا مغز بادام۔ ٹھیک ہے۔ بادام اور چھہارے، یہ ایسی 2 چیزیں ہیں کہ ان کو رات کو اگر پانی کے اندر ڈپ کر کے رکھ دیا جائے، صبح نہار میں کھایا جائے تو اس سے ضرور فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک بات انتہائی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہر وقت ہر مریض کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بادام کو بھگویا جائے، چھہارے کو بھگویا جائے۔ یہ صرف اور صرف قبض کے مریض کے لیے یہ ضروری ہے کہ چھہارے کو بھگو کر استعمال کرنا چاہیے اور مغز بادام کو بھگو کر چھلکا اتار کر استعمال کرنا چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ مغز بادام کا جو چھلکا ہے، براؤن چھلکا، یہ قابض اثر رکھتا ہے اور اس کے اندر جو سفید گری ہے یہ ملین تاثیر کی حامل ہے۔ اس کے اندر جو روغن ہے، تیل ہے، آئل ہے، یہ آنتوں کے لیے انتہائی مفید ترین ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی قبض کا مریض ہے تو اس کو بھگو کر چھلکا اتار کر کھانا ضروری ہے، ورنہ اس کی قبض میں اضافہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی قبض کا مریض استعمال کرنا ہی چاہتا ہے بادام، تو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ بادام کا چھلکا اتار کر وائٹ گری استعمال کریں۔ ٹھیک ہے۔ اور عوام کے اندر یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر پانی کے اندر بھگو کر استعمال کیے جائیں بادام تو اس سے بادام ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ کوئی نہیں ٹھنڈے ہوتے۔ اچھا، یہ غلط، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی چکر ہی نہیں ہے، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ عوام کے اندر یہ بہت پھیلی ہوئی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ مقصد صرف اس کا براؤن چھلکا اتارنا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف اور صرف قبض کے مریض کے لیے، اور اسی طرح چھہارا ہے۔ اگر قبض کا مریض ہے تو اس کو پانی کے اندر ڈپ کر کے چھہارا استعمال کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر قبض نہیں ہے تو خشک بادام استعمال کرنے چاہیے، خشک چھہارے استعمال کرنے چاہیے، اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جس طرح سے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ 2 چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں، بٹ اگین اٹ ڈیپینڈس کہ اگر کوئی مریض ہے اس کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ اس کے ساتھ پھر دودھ کا استعمال کریں اگر کوئی صرف طاقت کے پرپس کے لیے استعمال کر رہا ہے اس کو۔ ہاں، اگر دودھ کا استعمال کیا جائے تو بہت ہی مفید ہے، بشرطے کہ نظام ہضم ٹھیک ہو۔ اگر نظام ہضم ٹھیک نہیں ہے تو دودھ کا استعمال قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی آئے دن ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ اس طرح کی چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں۔ ہم ہر ڈرائی فروٹ کو بھگو کر کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ یہ ہم کہیں غلطی کر رہے ہیں؟ ڈرائی فروٹس بنانے کا بھی تو خدا کا ایک مقصد ضرور موجود ہوگا نا، کہ خشک میوہ جات ہیں ان کو دوبارہ سے بھگو کر کیوں ہم استعمال کر رہے ہیں؟ بھگونے کا مقصد صرف اور صرف اس کی طبیعت کے ساتھ میچنگ ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اگر تو وہ قابض ہے تو اس کا چھلکا اتار لیا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس کی تاثیر میں کوئی فرق آ جائے گا، کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ جو طب کے ماہرین ہیں ان کو پتہ ہے، لیکن سوشل میڈیا پر بہت سارا ایک طبقہ بیٹھا ہے کثیر تعداد میں، وہ طب کے حروف ابجد سے بھی واقف نہیں ہے اور وہ لوگوں کو رہنمائی دیتے ہیں، وہاں پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے۔
ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو یہ تمام قدرتی چیزیں موجود ہیں ان کو آپ کسی سے پوچھ کر ہی یوٹیلائز کریں سب کہ سے بھگو کر استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، اور یہ کس طرح سے ہمارے جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ انجیر کے حوالے سے بہت کہا جاتا ہے کہ اس کو پانی میں بھگو کر استعمال کیا جائے، زیتون کے تیل میں بھگو کر استعمال کیا جائے۔ انجیر ملین چیز ہے، ملین کا مطلب ہے کہ آنتوں کو نرم کرے گی، اجابت نرم کر کے لائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر انجیر کو بھی پانی میں بھگویا جائے گا تو اس کی تاثیر وہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو پانی چونکہ جلدی معدے سے آنتوں میں اتر جاتا ہے اور آنتوں تک اس کے اثرات جلدی پہنچانے کا مقصد جب ہو تو اس وقت منقہ یا انجیر ان دونوں کو پانی کے اندر، دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو، یہ چوائس ہے، ان کی تاثیر بھی ملتی جلتی ہے، تو ان کو پانی کے اندر بھگو کر اور وہ پانی پلایا جائے تاکہ جلدی فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جس طرح سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پورا دن تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ لیتھارجک فیل کر رہے ہوتے ہیں، ان کے جسم میں طاقت نہیں ہے، ان کو کون کون سی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ان کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا نظام ہضم کیسا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر نظام ہضم ٹھیک ہے تو ان کی غذا کے اندر کشمش، بادام اور دودھ کا استعمال ضرور ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیلی بیسس پر پھر وہ یوز کر سکتے ہیں؟ روزانہ کشمش میں اب جتنا میٹھا پایا جاتا ہے پھر شوگر کے مریضوں کو اوائڈ کرنا چاہیے اس سے یا نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ شوگر کا مریض کشمش بادام کھائے، اس کو فائدہ ہوگا۔ یہ اس کی جو مٹھاس ہے وہ قدرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ مصنوعی مٹھاس نہیں ہے، اور اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹرز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں پھر منع کر دیتے ہیں کہ فروٹس بھی کھا رہے ہیں تو بڑے ماڈریشن میں کھانے چاہیے۔ کشمش اور بادام آپ جو بتا رہے ہیں ڈیلی کتنی کھا لینی چاہیے؟ دیکھیں، آپ نے پہلے جو بات کی ہے کہ ڈاکٹر جو بتاتے ہیں، جو بھی ماہر معالج بتائے گا نا تو کسی وجہ سے بتائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر روکے گا تو اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی۔ ہر چیز ہر پیشنٹ کے لیے مفید نہیں ہو سکتی اور ہر چیز ہر پیشنٹ کے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تشخیص پر۔ جتنی اچھی تشخیص ہوگی اتنی اچھی تجویز ہوگی۔ اگر تشخیص میں کہیں خطا ہے تو تجویز میں بھی خطا ممکن ہے۔